پاس جنرلی طور پہ کسی بھی چیز کے سکسیسفل ہونے کے لیے کنسسٹنسی ضروری ہے. کنسسٹنسی نہیں ہے تو کنسسٹنسی کے بغیر جو ہے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, وہ میں نے جو آپ کو مثالیں 3 دی ہے نا, انہی تینوں کو دیکھ لیں. آپ کنسسٹنٹ رہیں گے, آپ ہر ہرڈل کو پار کر جائیں گے. ایک گیم کا لیول ہوتا ہے نا, گیم کا لیول پار نہیں ہو رہا ہو لیکن آپ اس کو مسلسل ٹرائی کر رہے ہیں پار کرنے کی کہ یار ہو جائے گا تو وہ پار ہو جاتا ہے. کیوں؟ آپ کنسسٹنٹ رہے ہیں. آپ ایک چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے مائنڈ بنا لیا کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے, تو آپ کے اندر کنسسٹنٹ ہے تو آپ کیا کر دیں گے, اس کو اچیو کر دیں گے. آپ کے اندر ڈسپلن ہے. ڈسپلن کس چیز کا ہے؟ اپنی سکسیس کے بارے میں, اپنے ایم کے بارے میں, اپنے گول کے بارے میں کہ یار میں نے ڈسپلن رہنا ہے, میں نے ڈیلی کا کام ڈیلی کرنا ہے, یہ ڈسپلن ہے. اچھا یار آج فزکس کا کام ملا, میں نے فزکس کا کام کر لینا ہے. مجھے کیمسٹری کا ملا, میتھ کا ملا ہے, میں نے 3 کویسچن ملے ہیں, میں نے تینوں کے تینوں کرنے ہیں دوبارہ. یہ ڈسپلن ہے آپ کی زندگی کا. ڈسپلن کسی سائنسدان نے نہیں سکھایا ہمیں. ڈسپلن کی جو ترکیب ہے وہ ہمیں کوئی اوتھر نہیں دیتا. ڈسپلن کی ترکیب اللہ تعالیٰ آپ کو خود دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ آپ ہر چیز کو اس کے وقت پہ قائم کرو, خاص طور پہ نماز کو وقت پہ قائم کرنے کا کیوں حکم ہے؟ وہ وقت پہ قائم کرنا کیا ہے؟ ڈسپلن ہے وہ. پھر باجماعت اور باقاعدہ, یہ ڈسپلن کے ساتھ کیا ہے؟ کنسسٹنسی ہے. اب جو انسان کنسسٹنسی سے نماز کو قائم کرتا ہے, کنسسٹنٹ رہتا ہے, نماز پڑھتا ہے, دن میں 5 وقت کا حکم ہے, 5 وقت نماز کو قائم کرتا ہے. ڈسپلن کیا ہے؟ اس کے مقررہ وقت پہ کرتا ہے کہ فجر کا ٹائم جو ہے فجر کے ٹائم پہ کر رہا ہوں, میں ظہر کو ظہر کے ٹائم پہ, عصر کو عصر کے ٹائم پہ, مغرب کو مغرب کے, اور عشاء کو عشاء کے ٹائم پہ. یہ اس کی کنسسٹنسی ہے اور اس کی ڈسپلن ہے. تو انسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے انسان اس چیز سے. کیا؟ صرف 2 چیزیں. یہی چیز آپ کی زندگی کے سکسیسفل ہونے کا راز ہے, کنسسٹنسی اور ڈسپلن. ہو ہی نہیں سکتا ایک بچہ پورا سال اسکول جائے, کنسسٹنسی سے لیکچر لے اور ڈسپلنری طور پہ اپنی چیزوں کو اوبے کرے, آبزرو کرے, اور پھر اینڈ پہ جا کے وہ بچہ کہہ دے کہ میرے نمبر نہیں آ سکتے. دیٹ از امپاسبل. اگر وہ بچہ یہ کہہ رہا ہے, یہ تو اس کے لیے وہ جو کنسسٹنٹ نہیں رہ رہا, جو ڈسپلن نہیں رہ رہا, جس نے شروع کے مت میں تو 1-2 منتھ اسٹرگل کی, اچھے ٹیسٹ بھی دیے, سب کچھ کیا, بٹ آفٹر سم ٹائم یا آفٹر فیو منتھس اس کے وہ ڈسپلنسی اور کنسسٹنسی کی جو ریشیو تھی, پرسنٹیج تھی, وہ کم ہوتی گئی. تو وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکا, وہ سکسیسفل نہیں ہو سکا جو اس نے اس سیشن کے سٹارٹ میں سوچا تھا. تو آپ اچیو کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ جب آپ کا اسلام آپ کو اس چیز کی ترغیب دے رہا ہے, اور ایک مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے یا جو ترغیب ہے وہ ضروری ہے, اسی میں چل گئے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے؟ وہ تو ٹینشن ان کو نا جو کہ نان مسلم ہے, لیکن نان مسلم جو ہے وہ اس کنسسٹنسی اور ڈسپلن کے بیہیویئر کو زیادہ اوبے کرتے ہیں. آپ جتنا بزنس مین پرسن دیکھ لیں, کامیاب پرسن دیکھ لیں, وہ کنسسٹنسی سے کنسسٹنٹ ہو کے محنت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں. دیکھیں ایک مزدور کنسسٹنسی سے محنت کر رہا ہے, ڈیلی آتا ہے, وہ صبح 8 سے 5 بجے تک وہ کام کرتا ہے, تو ایک نہ ایک دن مکان بن جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, وہ ٹپ ٹپ پانی گرتے گرتے اس جگہ پہ ایک گڑھا بن گیا ہے نا. ٹھیک ہے, آپ اسٹرگل کرتے کرتے اوپر پہنچ گئے ہیں نا. کیا؟ آپ کنسسٹنٹ تھے, آپ ڈسپلن تھے. تو جو انسان اپنی زندگی میں یہ نماز کو قائم کر لینا اس کے مقررہ وقت پہ, اور ڈسپلنری قائم کر لینا کہ ڈسپلن ہے یہ کہ اس کو وقت پہ قائم کرنا ہے, اور کنسسٹنٹ ہے کہ ڈیلی قائم کرنا جب تک زندگی ہے, تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اس کی پھر دنیاوی ہیبٹس آٹومیٹکلی چینج ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, آپ یہ کہیں کہ میں ڈیلی پڑھ رہا ہوں لیکن آپ نماز قائم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, نماز قائم کرنے کا مقصد کیا ہے جی؟ بھائی وقت پہ پڑھنی ہے, وقت پہ پڑھنی ہے. قائم کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بھائی آپ نے وقت گزر گیا پھر پڑھ رہے ہیں, آپ فجر پڑھ رہے ہیں جی, سورج اٹھ گیا 7 بجے, اٹھ کے آرام سے پڑھ کے آگے. نہیں, وقت موجودہ جو اس کا ہے اکارڈنگ ٹو دا کنٹری, اکارڈنگ ٹو دا لوکیشن, آپ نے سر اس کو اس وقت پڑھنی ہے. روزہ کیا ہے؟ ایک ڈسپلن ہے, پابندی ہے. اس ٹائم پہ سحری کا وقت ختم ہو جانا اور افطاری شروع ہو جائے گی.
اسلام کے جتنے احکام ہیں خاص طور پہ عبادات میں سے روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ زکوٰۃ تو انسان پھر بھی نکال سکتا ہے، کسی بھی وقت پر نکال سکتا ہے، منتھلی بھی نکال سکتا ہے، لیکن آپ روزے کو دیکھیں، 29 یا 30 روزے ہونے ایک ڈسپلن ہے نا سر، اور خاص منتھ میں ہے. ایسا تو نہیں نا ہوا کہ رمضان کا مہینہ ہر سال چینج ہو گیا ہو، نہیں. اسلامی مہینہ رمضان نہیں آنا ہے، باقی مہینہ چینج ہوگا جو دنیاوی کیلنڈر بنا اس کے لحاظ سے. اپریل میں آ سکتا ہے، مارچ میں آ سکتا ہے، مئی میں آ سکتا ہے. عیدین، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ سر 11 ذی الحج کو ہی آنی ہے، سوری 11 ذی القعدہ کو، ذی الحج ذی القعدہ 10 کو، سوری. کیوں سر؟ وہ قائم ہے، وہ 10 کو ہی آنی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، اسلام نے ایک ڈسپلن دیا ہے سر، وہ ڈسپلن پہ ہم نے چلنا ہے. تو یہی چیز اگر میں زندگی میں اپنا لوں اپنی، ٹھیک. حج کے پورا سال حج نہیں ہوتا، کب ہوتا ہے جی؟ بقرعید کے قریب یا ان منتھس کے اندر. تو سر جب اسلام ڈسپلن کی ترغیب دے رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ہر پرسپیکٹیو میں ڈسپلن ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈسپلن کو obey نہیں کریں گے؟ اگر کوئی پرسن اکارڈنگ ٹو اسلام مسلمان ہوتے ہوئے ڈسپلن کو کہتا ہے کہ میں ڈسپلن کو obey نہیں کرتا، اٹ مینس اس کی عبادات میں بھی اوپر نیچے ہو رہی ہیں چیزیں. کبھی سفر کے وقت چھوٹ ہے آپ کو، نماز اوپر نیچے ہو سکتی ہے، آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں بیماری کے اندر یا سفر کے اندر. وہ رعایت اسلام نے دی ہے انسان کی، مسلمان کی سچویشن کے اکارڈنگ، لیکن جنرلی طور پہ دیکھیں تو ایک ڈسپلن دی ہے. کیا دیا ہے کہ سر یہ ڈسپلن ہے، اس طرح چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کے تو ہر دن ہی ڈسپلن اور کنسسٹنسی کا اس کو پیغام دے رہا ہوتا ہے. چھوٹی سی اگزامپل میں نے آپ کو نماز کی دی ہے. ٹھیک ہے، پھر اگر دوسری چیزوں پہ آ جائیں آپ لوگ، تو یار ایتھیکلی طور پہ بھی، تربیت کے طور پہ بھی ہم لوگوں کو کنسسٹنٹ اور ڈسپلن رہنا ہے. ہمیں ڈیلی ہر لمحہ اور ہر پوائنٹ پہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا رہے، ہم ایک دوسرے سے اچھے الفاظ میں بات کریں، ہم لوگوں لینگویج نہ یوز کریں. ٹھیک ہے، کیوں سر؟ یہ ڈیلی کی ڈسپلن ہے، ڈیلی کی کنسسٹنسی ہے. جس انسان کو ڈیلی عادت ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پہ قائم رہے گا. ہم کہتے ہیں یار عادت بن گئی ہے. عادت کس طرح بنتی ہے؟ جب آپ کوئی کام اس کنسسٹنسی سے کر رہے ہوتے ہیں، کنٹینیوسلی کر رہے ہوتے ہیں، عادت تب بنتی ہے. ٹھیک ہے، اب میں فور ایگزامپل جی میں کہوں جی میں کوک پیتا ہوں ڈیلی. اب ڈیلی کوک پینا جب میں نے اسٹارٹ کی تب مجھے عادت نہیں تھی، لیکن جب میں پینا شروع ہو گیا تب مجھے عادت پڑ گئی. اسی طرح انسان کی زندگی میں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں. اگر آپ کوئی عادات اپنی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بنائیں جس کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے، وہ نہ بنائیں جس کا آپ کو فائدہ ہی نہیں ہے. وقتی طور پہ اگر آپ کہتے ہیں دنیا میں ہے تو آخرت میں نہیں ہوگا، پھر اس کا ہمیں فائدہ نہیں. مسلمان کے لیے تو فائدہ نہیں ہے. ہمیں تو وہ چیز اڈاپٹ کرنی جو ہماری آخرت سنوار دے. اور اگر انسان آخرت کے بارے میں سوچنے لگ جائے تو دنیا اس کی ویسے ہی سمجھنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ پوائنٹ آپ کے پاس ہے کہ کنسسٹنسی اور ڈسپلن کیسے کی رول پلے کرتی ہے. اسٹوڈنٹ دو طرح کے اسٹوڈنٹ ہے. ایک اسٹوڈنٹ پورا سال پڑھے کنسسٹنسی ڈسپلن سے، وہ پیپرس کو بھی دیتا ہے اچھے طریقے سے، اکوموڈیٹ بھی کرتا ہے، ڈیلی کا سلیبس لیسن بھی یاد کرتا ہے. تو سر کیوں نہ وہ دوسرے اسٹوڈنٹ سے بہتر ہو جس نے پورا سال کام ہی نہیں کیا، یا جس نے ہفتے میں 2 دفعہ سبق سنایا، 3 دفعہ نہیں سنایا، ایک دفعہ بہانہ لگا دے، ہوم ورک کر رہا ہے، وٹ ایور دا لیم ایکسکیوزز دیٹ وی ہیو ڈن ان ایجوکیشن لائف. تو ایک بچہ کنسسٹنسی سے کام کر رہا ہے تو ہی کین اچیو ہز گولز. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو کوشش کا اختیار دیا. اللہ قرآن میں بتاتا ہے، میں اس کو مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ کمی پیشی معاف کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوشش کا اختیار دیا کہ تو میرا پتر کوشش کر میرے بندے، نتیجے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا. لیکن یہ بھی یقین ساتھ رکھیے گا کہ انسان کی جو محنت ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانا دیتا. اور یہ اسپیسیفکلی طور پہ مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. وہ جس کے لیے محنت کرتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کنسسٹنسی سے، ڈسپلنری سے آپ لوگ ورک کریں، آپ کو ہر چیز اچیو ہوگی.
میں تو اس کی بڑی کامن ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ بھائی ہم نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے، میرے دوست نے مجھے کہا جی یار یہ چیز لینی ہے، یا میں نے اس کو پہننے میں دیکھ لیا، یار اچھا تو نے کوٹ کہاں سے لیا؟ وہ کہے گا یار میں نے وہاں سے لیا اس مارکیٹ سے. وہ ڈھونڈے گا، جب اس کے اندر اس چیز کی لگن ہے اور ایٹ لاسٹ اس کو اچیو کر لے گا، پا لے گا. اگر انسان کے دل میں اور اسپیسیفک طور پر مسلمان کے دل میں یہ لگن ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا ہے، اللہ کو میں نے حاصل کرنا ہے، اس کے قرب کو حاصل کرنا ہے، تو وہ ڈیلی لازمی کنسسٹنٹ رہے گا، ڈسپلن رہے گا. ایون تو وہ ایکسٹرا ہارڈ ورک بھی کرے گا، وہ تہجد بھی پڑھے گا. اب ایک بچہ میں کہوں پورے سال بھائی وہ کنسسٹنٹ بھی رہے، ڈسپلن بھی رہے اور ایکسٹرا ہارڈ ورک بھی کر رہا ہے، تو پھر کیسے نہیں ہو سکتا کہ وہ بچہ گول اچیو نہ کر جائے اپنا؟ کیسے نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا ایم اچیو نہ کر جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی دین کی دعوت دی، تبلیغ کی. کنسسٹنسی ان کے اس پوائنٹ سے ملتی ہے، کنسسٹنٹلی دی. کیا آپ نے ان کی زندگی میں کبھی ایسا کوئی دور دیکھا جب انہوں نے دین کی دعوت نہیں دی؟ انہوں نے اپنے ہر دن ہر لمحے دین کی دعوت میں گزارے، کنسسٹنسی سے، ڈسپلن سے. کتنی ساری ہرڈلز آئی. ہرڈلز تو انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں، اور ہرڈلز ہی تو بیسک آپ کو سکھائیں گی. کبھی آگے ہرڈل آئے گی یار ایک دن میں 2 ٹیسٹ آ گئے ہیں، کبھی ایسا ہوگا چیپٹر مشکل آ گیا، کبھی ایسا ہوگا میتھ کو کویشچن سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، کبھی فزکس کا کوئی کنسیپٹ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا، پلہ ہی نہیں پڑ رہا ہوگا. کبھی آپ بیمار بھی ہوں گے تو آپ کو وہ یاد کرنا ہوگا یار میرے صبح ٹیسٹ ہے. کبھی کیمسٹری کا کوئی ریئیکشن دماغ میں نہیں جائے گا، کبھی انگلش کے کوئی پیراگراف سینٹینسز نہیں یاد ہوں گے مجھے، کبھی اردو کی تشریحیں یاد نہیں ہوں گی، کبھی اسلامیات میں مجھے کویشچن لانگ کویشچن یاد نہیں ہوگا، کبھی ترجمہ تو قرآن میں آیت مجھے یاد نہیں ہوں گے ان کے ترجمے. یہ ڈیفیکلٹیز آئیں گی، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ڈیفیکلٹیز آئیں گی سر. لیکن ایک پرسن سب سے بہتر سمجھ لیں وہ ہے یا بہادر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو فیس کرتا ہے. آپ کسی اچھی چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آسانی سے مل جائے گا؟ نہیں. وی ہیو ٹو اسٹرائیو فار دیٹ، وی ہیو ٹو اسٹرگل فار دیٹ. اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی سر، کوششیں کرنی پڑیں گی، دن رات سمجھ لیں ایک کرنا پڑے گا آپ کو. آپ کبھی کسی پرسن کو دیکھتے ہیں یا اس کو اتنی بڑی گاڑی ہے، یہ بزنس ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اس کو پیدا ہوتے ساتھ مل گئی ہے، یا اس نے اپنی زندگی میں اسٹرگل نہیں کی کبھی؟ تو سر بہت اسٹرگل، بہت سے بہت اسٹرگل، کئی ایسے فیس کیے ہوں گے انہوں نے کہ جن میں وہ بھی تھوڑا سا نا امید ہو گئے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنی کنسسٹنسی ڈسپلن کو جاری رکھا. تو یہ 2 پوائنٹ ایسے ہیں نا، کنسسٹنٹ رہنا اور ڈسپلن رہنا. کوئی انسان کو اس کے جو مائنڈ میں ایم سوچا ہوا ہے اس تک پہنچا دیتے ہیں، روکتے نہیں ہیں اس سے. یہ ڈیفیکلٹیز پھر آئیں گی، میں نے پھر کہا ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، ہرڈلز آتی ہیں سر، وہ آپ کو سکھانے کے لیے آئیں گی. ٹھیک ہے، ایک چیز ہے جس پہ 100 لوگوں کی نظر ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں آپ آسانی سے لمبا ہاتھ کر کے چوک لیں گے؟ نہیں سر، جو اس کے لیے اسٹرگل کر گیا، اسٹرائیو کر گیا، وہ پکڑ لے گا جا کے اس کو. اب ہر بچہ اگر سوچے یار میں نے ٹاپ کرنا ہے، میں نے اچھے مارکس گیٹ کرنے ہیں، تو سر مارکس وہی گیٹ کر سکے گا جو اس سوچ کے ساتھ کنسسٹنٹلی ورک کرتا جائے گا. وہ اوپر چڑھے گا پھر گر جائے گا، اوپر چڑھے گا پھر گر جائے گا، ہمت نہیں آئے گا، اور ایٹ دی اینڈ پیپر دے کے آئے گا تو اس کو اس دن اس کو اپنا پہلے رزلٹ پتہ چل جائے گا کہ میں نے پیپر کیسا دیا، اور پھر رزلٹ والے دن اس کو ان تمام اسٹرگلس کا جو ہے پھل مل جائے گا کہ بھائی. اسی طرح انسان اگر اللہ اپنے آپ کو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلانا ہے چاہے، جس کو ہمیں چلانا چاہیے، خاص طور پہ زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق چلانا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس انسان کو سوار دیتا ہے، اس کی عزت بنا دیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب دے دیتا ہے، اور آخرت تو ویسے ہی سنور جاتی ہے اس کی. کیوں؟ اس کی اچیومنٹ کیا تھی، گول کیا تھا، یار میں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. تو اس کے لیے اس نے زندگی میں کئی ساری چیزیں چھوڑی ہوں گی کہ ایک انسان کی لائف ہر ایم کے لیے، ہر گول کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں یہ کنسسٹنٹ اور ڈسپلن ہونا پڑتا ہے. اگر مسلمان کی زندگی کا مقصد دیکھیں تو کیا ہے، یار اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، دنیاوی چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہیں،
لیکن اگر آپ اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیں گے تو دنیا کی ہمیں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. سیدھی بات ہے. تو اپنے آپ کو اس طرح کنسسٹنٹ اور ڈسپلن رکھیں. ورک کریں, ڈیلی ورک کریں, ورک ہارڈ کریں, ہرڈلس کو, آبسٹیکلس کو فیس کریں اور اسٹرانگلی فیس کریں. جہاں مشکل آتی ہے اللہ سے تعلق جوڑیں اپنا, اللہ سے رابطہ کریں, بار بار کریں. وہ تو دن میں 5 مرتبہ لاتے ہیں, ہم لوگ بد نصیب جاتے ہیں. تو پھر دیکھیں آپ کیوں نہیں زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں, کیوں نہیں. میں کہتا ہوں پھر کون سا انسان مجھے کہے گا کہ سر میں نے سب کچھ کیا تھا اور پھر بھی آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے. میں نے سارا سال پڑھا تھا اور میں نے سارا سال پڑھنے کے بعد میرا رزلٹ نہیں آیا, میں فیل ہو گیا, خدا نخواستہ. ہو نہیں سکتا ایسا. ہاں اس نے سارا سال پڑھا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ انسان کو کوشش کا اختیار نتیجے کا نہیں ہے, اور پھر بھی اس کے مطابق رزلٹ نہیں آیا تو پھر اس کو اللہ کی رضا پہ راضی ہو, جیسے کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے, تو نے اتنا نواز دیا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو کنسسٹنٹ اور ڈسپلن رہے. آپ 2 مہینے کنسسٹنٹ اور ڈسپلن کر کے دیکھ لیں ذرا, آپ خود کہیں گے کہ یار واقعی بات تو ٹھیک ہے کنسسٹنسی اور ڈسپلن والی, جس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ انسان کی زندگی کے ایک ایک دن کنسسٹنٹ اور ڈسپلن بتا رہا ہے. ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کا پیغام دے رہا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھیں.